آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی واقعات حیران کن رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، غلط فہمیاں اور برداشت کی کمی شادی جیسے مقدس رشتے کو توڑ رہی ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسلام طلاق سے پہلے کون سے حل دیتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں برداشت کم ہو گئی ہے، گفتگو ختم ہو گئی ہے، گالی گلوچا، غصہ اور موبائل نے رشتوں کی بنیاد ہلا دی ہے۔ اسلام نے کبھی شادی کو کھیل نہیں بلکہ اسے ذمہ داری، محبت اور احترام کا رشتہ قرار دیا۔ اسلام طلاق سے پہلے کیا حکم دیتا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے حسن اخلاق اور نرم لہجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی میزان میں سے حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں، مطلب کہ گھر میں سختی نہیں، نرمی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آپس کی بات چیت۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر مسئلہ ہو تو پہلے میاں بیوی خود بیٹھ کر بات کریں، ایک دوسرے کو سنیں، غلط فہمیاں دور کریں۔ نمبر 3، گھر والوں کی صلاح کروانا۔ قرآن میں واضح حکم ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے ایک منصف مقرر کرو تاکہ وہ صلاح کروائیں، یعنی فوراً طلاق نہیں، پہلے خاندان کے بزرگ مسئلہ حل کریں۔ نمبر 4، وقت اور سوچ کا موقع دینا۔ اسلام نے جلد بازی سے روکا ہے۔ غصہ آنا یا وقتی جذبات میں طلاق دینا سخت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلاق اللہ کو ناپسند چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اگر مسئلہ برقرار رہے، اگر پھر بھی معاملہ حل نہ ہو تو اسلام آخری حل کے طور پر طلاق کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں بھی حکم ہے کہ عزت، وقار اور اچھے طریقے سے علیحدگی ہو۔ اسلام کا نظام طلاق سے پہلے 3 حفاظتی سٹیپس پر مبنی ہے۔ نمبر 1، اصلاح نفس۔ نمبر 2، صلح کروانا۔ نمبر 3، سوچ کا وقت دینا۔ ان تمام مراحل کا مقصد ایک ہی ہے، گھر بچ جائے، بچے محفوظ رہیں اور رشتہ قائم رہے۔ طلاق کی کوئی کھیل نہیں، یہ دونوں خاندانوں، 2 دلوں اور بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ محبت، برداشت، رحمت اور حکمت سے گھر آباد ہوں۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو شاید طلاق کی یہ بڑھتے ہوئے واقعات کم ہو جائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔